کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. کوئی اگر ہمارے سے اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیوں کریں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول کا امت یہ ہے، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، اگر مجھ سے بات نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، میں چھوٹا ہو کے اس سے سلام کر لوں گا، اس سے محبت سے بات کر لوں گا، اس کو معاف کر دوں گا، اس کے ساتھ صلہ رحمی کر لوں گا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لوں گا. وہ اگر میری طرف نہیں دیکھتا تو میں اس کے پاس چلا جاؤں گا، وہ اگر میرے پاس نہیں آتا تو میں چلا جاؤں گا. وہ اگر مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا تو میں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے خاطر اس کے ساتھ بات کر لوں گا، اس کے ساتھ صلہ رحمی کر لوں گا، اس کے ساتھ معافی تلافی کر لوں گا، اس سے بات کر لوں گا. آج کسی کے بارے میں کوئی بھی نفرت انگیز الفاظ بول دینا، کسی کی برائی کر دینا، کسی کی غیبت کر دینا، کسی کے بارے میں بدگمانی کر لینا بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. کسی کے لیے دل میں محبت بٹھانا مشکل ہے، کسی کو معاف کر دینا مشکل ہے، کسی کے ساتھ نظر انداز کر لینا مشکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے سردار، میرے اور آپ کے نبی، ان کے ساتھ کیا کیا معاملات، کیا کیا تکلیفیں نہیں دی گئی. ان کو شہر مکہ سے نکال دیا، ان کے اوپر پتھر کی برسات کی گئی، ان کو پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئی، ان کے ساتھ برا بھلا کیا گیا، لیکن کسی کے ساتھ بد دعائیں کسی کو نہیں دی، کسی کے ساتھ نفرت انگیز معاملات نہیں کیا، کسی کے ساتھ قطع تعلق نہیں کیا، کسی کو بد دعا نہیں دی. طائف کے موقع پر فرشتے نے آ کے بھی کہا بد دعا کر لے، لیکن بد دعا نہیں کی، بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا. ہمیشہ اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہے، ہدایت کی تلقین کرتے رہے اور صلہ رحمی کی تلقین کرتے رہے. صل من قطع، یہ اتنا گہرا جملہ ہے، اس میں اتنی گہری باتیں ہیں. صل من قطع، جو تمہارے ساتھ جتنا توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، تو تم سے نفرت کرے تم اس سے محبت کرو، جو تمہارے ساتھ منہ پھیرے تم اس کے پاس جاؤ، تو جو تم سے نہ ملے تم اس کے ساتھ ملو، جو تمہارے سے بات نہ کرے تم بات کرو. صرف اللہ کے رسول کے حکم کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی رضا کے لیے خاطر تم اس کو معاف کر دو، نظر انداز کر دو، بات کر لو، صلہ رحمی کر لو، اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کر لو، اس کے کسی کام آ جاؤ، اس کی کسی پریشانی دور کر دو، اس کے مسائل حل کرنے میں اس کا ساتھ دے دو، اس کی کسی مشکلات کو دور کرنے میں اس کا ساتھ دے دو. آج ہم نے نماز پڑھنے کو، قرآن پڑھنے کو، ذکر اذکار کرنے کو، حج کرنے کو، عمرہ کرنے کو، روزہ رکھنے کو، زکوٰۃ دینے کو، ان تمام چیزوں کو عبادت سمجھا ہے، لیکن کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کو ہم نے کوئی عبادت نہیں سمجھا. اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی الفاظ کستے ہیں، خدا را اللہ کے واسطے بولنے سے پہلے سوچ کے بولیں، بولنے سے پہلے سوچ کر بولیں، پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے. کسی کے بارے میں الفاظ کس لینے سے، کسی کے بارے میں برا بھلا بول دینے سے اس کا کچھ نہیں جائے گا، اپنی نیکیاں برباد ہوں گی. ہمارے کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، ہمیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے کسی کے بارے میں بنا دلیل کے کیسے برا بھلا کہہ دیا، کسی کے بارے میں غلط بیانی کیسے کر دی، کسی کے بارے میں ہم نے برا بھلا کیسے کہہ دیا، کسی کی ہم نے برائی کیسے بیان کر دی، کسی کے بارے میں نفرت انگیز الفاظ کیسے بول دیا، کسی کے بارے میں بدگمانی کیسے کر لی، اجتماعی طور پہ بات کیسے کر لی، کسی بھی تیسرے بندے کو اس کی برائی کیسے بتا دی، اس کے بارے میں برا بھلا کیسے کہہ دیا، بنا کسی تحقیق کے، بنا تحقیق کیے بھی ہم نے کیسے بول دیا. تحقیق کے ساتھ بھی اگر کسی کی برائی کا اگر ہمیں پتہ لگ جائے تو پھر بھی ہم تیسرے بندے کو اس کی برائی بتا نہیں سکتے. آج اجتماعی طور پہ میڈیا کا زمانہ ہے، کسی کے بارے میں کچھ بھی سنتے ہیں، تیسرا بندہ بلا تحقیق کے اس کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، میڈیا کے اوپر بولنا شروع کر دیتا ہے، انفرادی طور پہ بولنا شروع کر دیتا ہے، اجتماعی طور پہ بولنا شروع کر دیتا ہے. نہیں، خدا را اپنے اعمال کو ان الفاظ کو بول کے ضائع مت کریں، اپنی
ٹوٹی پھوٹی اعمال کو ان الفاظ کو بول کے ضائع مت کریں. جو تھوڑی بہت عبادت ہے یہ الفاظ کسنے سے ضائع ہو جاتی ہے. تھوڑی بہت نمازوں کا ثواب ہے ان الفاظ کے کسنے سے ضائع ہو جاتا ہے. تھوڑی بہت جو حج عمرے کا جو عبادت کی جو نیکیاں ہیں وہ ان الفاظ کے کسنے سے ضائع ہو جاتی ہے. تھوڑا بہت جو ثواب ہے جو ہم مختلف عبادت کر کے حاصل کر رہے ہیں کسی کے بارے میں برائی کر کے ضائع مت کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بار بار 2-4 جگہ میں یہ بتایا من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا. جو نیکی کر کے بچا کے میرے پاس قیامت کے دن لے کے آئے گا میں اس کے بدلے اس کو جنت دوں گا. میں اس کے بدلے اس کو درجات بڑھا کے دوں گا. صرف نیکی کرنے کے بارے میں نہیں کہا, نیکی کر کے بچا کر جو لے کر آئے گا, نیکی کر کے اس کو سنبھال کے جو رکھے گا, کل قیامت کے دن میرے پاس لے کر آئے گا. دنیا میں رہتے ہوئے سنبھال کے رکھے گا. نماز کی عبادت ہے, تہجد کی عبادت ہے, قرآن پڑھنے کی عبادت ہے, صلہ رحمی کرنے کی عبادت ہے, زکوٰۃ دینے کی عبادت ہے, صدقہ کرنے کی عبادت ہے, تہجد میں رونے کی عبادت ہے, حج کرنے کی عبادت ہے, عمرہ کرنے کی عبادت ہے, دیگر اور عبادت کرنے کا جو ثواب ہے, یہ تمام چیزوں کو سنبھال کے میرے پاس کل قیامت کے دن جو لے کر آئے گا اس کو میں بڑھا چڑھا کر اس کو ثواب دوں گا. صرف عبادت کرنے سے نہیں, اس کو کر کے اس کو خزانے کی طرح سنبھال کے سیفٹی کر کے رکھ کے جو میرے پاس لے کر آئے گا تو پھر اس کو میں بڑھا کے اس کو نیکیاں دوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.